اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں، آج آپ کے سامنے ایک احادیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے جو معاشرے کے اندر قرض لے لیتے ہیں پھر واپس قرض دیتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرض ادا نہ کرنے والا یہ جہنم میں جائے گا، قرض ادا نہ کرنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا، لو ان عبدا قتل فی سبیل اللہ وعلیہ دین لم يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہوا ہو لیکن اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ استطاعت ہوتے ہوئے قرض ادا نہ کرنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص اللہ تعالیٰ کی ہاں انتہائی مجرم ہے، گنہگار ہے، اور روز قیامت نیکیوں کی صورت میں قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ، قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقروض شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا۔ ایک میت جنازے کے لیے لائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر 2 دینار قرض ہے، 2 دینار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں۔ تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ مقروض شخص کی جس پر قرض ہوتا ہے اس کی جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ اور دوسرا نقصان کہ روز قیامت اس کی نیکیاں، جس سے اس نے قرض لیا ہوا ہوگا، اس کی نیکیاں ساری اس کو قرض کے بدلے میں دی جائیں گی۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بھی قرض اگر لیں تو اس کو ٹائم پہ واپس کر لیں، اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دوران، اسی دوران جو ہے ہمیں موت آ جائے اور پھر ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ٹائم پر قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیارے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اس پیغام کو لازمی آگے شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایمان والے ہر بندہ اس پیغام کو سماعت فرمائے۔